بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ آج جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے تھوڑی روڈن انکلیو کی جو ہے نا وہ معلومات شیئر کرنے لگا ہوں۔ روڈن انکلیو کے بارے میں چند دوستوں نے کچھ کویسچنز وغیرہ کیے ہوئے تھے کہ روڈن انکلیو میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور جس میں میجر صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جو ہے نا ایک خصوصاً ریکویسٹ کی تھی، تو میجر صاحب اسپیشلی یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ تو باقی یہ ہے کہ روڈن انکلیو کے بارے میں نے جو معلومات اکٹھی کی ہے مارکیٹ سے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ جینون جو ہے نا وہ انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ فرسٹ آف آل تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ روڈن انکلیو کے پاس رقبہ کتنا ہے۔ ویورز، روڈن انکلیو کے پاس جس وقت رقبہ موجود ہے وہ 20 سے 25 ہزار کنال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 35 ہزار کنال تک جو ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ ایکور کر چکے ہوئے ہیں، مطلب آگے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں این او سیز کے بارے میں۔ اس وقت جو ان کے پاس این او سیز ہیں، آر ڈی کے این او سی جو ہے وہ ان کے پاس انڈر پروسیس ہے، ابھی ملی نہیں ہے لیکن انڈر پروسیس ہے۔ باقی اس کی 20 21 22 جو ہے نا وہ این او سیز ہوتی ہیں جن پہ ابھی کام چل رہا، سوری وہ ان کو آلریڈی مل چکی ہوئی ہیں، جن میں جو ہے نا وابڈا ہے، لینڈ این او سی ہے، واسا ہے، مارمنٹل ہے، فورس این او سی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو باقی یہ ہے کہ روڈن انکلیو کی جو لوکیشن ہے وہ جرار کیمپ کے بالکل ساتھ ہے، اور باقی اس میں جو خاص بات وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جو رنگ روڈ کا افتتاح ہوا ہے، رنگ روڈ بالکل اس کے پاس سے گزرے گا، جس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی سوسائٹی بناتا ہے، جو بھی کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ اس پہ کسی نے انویسٹمنٹ کی تو آگے یہ چلی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن یہ چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں۔ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، بے شمار لوگ اس میں جاب کر رہے ہیں، ان کا روزگار جڑا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ صرف اور صرف مشورہ ہے آپ کو۔ میں کوئی روڈن انکلیو کی پراپرٹی کو سیل پرچیز نہیں کر رہا، لیکن یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگوں کے مشورے کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو سکے اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی کسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی آپ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں انسٹالمنٹ والے پلان پہ، تو اس پہ دیر سے دیر ضرور ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ہوتی ہی ہوتی ہے، مست ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی نہیں یار یہ پروجیکٹ ہم 3 سال میں ڈیلیور کریں گے ہی کریں گے، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ وہ ان 4 سالوں میں یا 3 سالوں میں ڈیلیور کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 100 مسائل ہوتے ہیں، این او سیز کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی لینڈ کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کافی سارے سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا الیکٹرک کے مسائل ہو گئے، جس کی بنا پہ وہ آپ کو ڈیلیور نہیں کر پاتے، دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن ڈیلیور ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اب اس میں اگر آپ کرتے ہیں انسٹالمنٹ کے پلان کے اوپر 3 سال 4 سال 5 سال تک آپ کو جو ہے نا آسرا کرنا پڑتا ہے، انسٹالمنٹس وغیرہ پے کرتے رہیں گے، تو یہ انویسٹمنٹ ہی رہے گی۔ 4-5 سال کے بعد آپ کو اس کا فیڈ بیک مل سکتا ہے، 10 سال کے بعد مل سکتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ 2 سال پہلے مجھے ایک بندہ ملتا ہے بحریہ کے اندر، تو وہ بندہ ماضی میں کیا تھا، وہ بندہ جو ہے نا وہ ایک عام سا ٹیلر تھا، میاں والی کا وہ جو ہے نا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جی میں نے 2003-4 میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کی تھی، 3-3.5 لاکھ کے میں نے اس وقت یہاں پہ بکنگ پہ پلاٹ لیے بحریہ کے اندر۔ تو اس وقت اس نے انویسٹمنٹ کی تو لوگوں نے اسے یہ کہنا چاہیے، اس کا ٹیلر بھی تھا، ساتھ کپڑے کی شاپ بھی تھی، وہ بھی بیچتا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی 2002-3 کے اندر جب میں نے یہاں انویسٹمنٹ کیا تو یہاں جنگل جب تھا تو سب لوگ کہتے تھے یار یہ تو نے کہاں انویسٹمنٹ کر دی جنگل کے اندر، لیکن آج 2022 میں یہاں بحریہ کے اندر ایک شہر آباد ہو چکا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ لاہور چلے جائیں، لاہور رنگ روڈ آپ کا اسٹارٹ ہوا وہاں پہ، تو لاہور رنگ روڈ پہ رش ختم ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ کتنی سوسائٹیاں بن گئیں، کتنی کالونیاں بن گئیں۔ تو اسی طرح یہ رنگ روڈ آج یہاں پہ بننے جا رہا ہے، افتتاح ہو چکا ہوا ہے، افتتاح بھی ہو چکا ہوا ہے، کام بھی شروع ہو گیا ہوا ہے۔ تو نہ صرف روڈن انکلیو بلکہ باقی سوسائٹیوں کو بھی اس میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے آپ لوگوں کو، آپ چاہے پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جب بھی کبھی آپ ایسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو آن گراؤنڈ جا کے یہ سوسائٹیاں وزٹ کرنی چاہیے، آپ کو جائزہ لینا چاہیے، آپ کو اس کے آس پاس کی سوسائٹیاں وزٹ کرنی چاہیے، اور آپ کو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے کہ ان میں ایک تو آن گراؤنڈ آپ دیکھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ
پیسے کے لحاظ سے اگر آپ اس واقعی جینون کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہے، وہاں پہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ شروع ہے وہاں پہ، تو اس میں پھر آپ نے کمپیئر کرنا ہے بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ، کیپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ، اور بھی کافی ساری سوسائٹی ہیں وہاں پہ. تو پھر آپ جب کمپیئر کریں گے تو پھر آپ لوگ فیصلہ لے پائیں گے اس وقت آپ کے پاس گنجائش کتنی ہے جیب میں، ٹھیک ہے، اور کس سوسائٹی میں اس وقت انویسٹ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے. میں ہوں یا میرے جیسے اور جتنے بھائی بیٹھے ہیں وہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، یار یہ دیکھیں آپ 10 لاکھ انویسٹ کر رہے ہیں، 5 لاکھ ہم آپ کو جو ہے نا اس میں آپ کے لیے حصہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ آپ نے وزٹ ضرور کرنا ہے. میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، روڈن انکلیو میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ اگر پاکستان میں نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو وہاں بھیجیں، وہاں بھیج کے ان سے کہیں کہ وہ وزٹ کر کے آپ کو سارا وہ ویو کروائے کہ روڈن انکلیو میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. باقی میں تو اس وقت نہیں کام کر رہا، اگر میں خود کام کر رہا ہوں یا میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ وہاں جا کے آپ لوگوں کی خاطر آپ کو وہ وزٹ کروا سکوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو اسٹیٹ ہے ایسوسیٹس ہے، تو ہم لوگ اس وقت بحریہ فیز 8 کے اندر کام کر رہے ہیں، پراپر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بحریہ فیز 8 کے اندر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں، بزنس ڈسٹرکٹ ہو گیا، اس کے علاوہ بحریہ فیز 4 کے اندر اس وقت پروجیکٹ ہیں، وہاں پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور پروجیکٹ لاتے رہیں گے. سو گائز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ لوگ مستفید ہوتے رہیں. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.